اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 43۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ تم جاننے لگو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان آپ نے سن لیا قرآن پاک کی آیت کی شکل میں اور اس کے ترجمے کی شکل میں۔ اس کی مزید وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ اور اپنا حکم صادر کرنے سے پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں۔ یہ بات خاص تمہارے لیے کہی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دعوت کا پیغام دیتا ہے تو اے لوگو کہہ کر خطاب فرماتا ہے، اے لوگو اسلام قبول کر لو، اے لوگو ایمان لے آؤ۔ لیکن یہاں چونکہ خصوصی حکم تھا نماز کا، اس بارے میں ظاہر ہے کہ نماز تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار بھرے انداز میں مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ کافروں سے یہاں خطاب نہیں کیا، اس وجہ سے کہ کافر تو اس سے بڑے مجرم ہیں، وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، ان سے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ تم نشہ نہ کرو۔ جب وہ بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھتے، اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب نہیں کیا۔ یہ خصوصی خطاب مسلمانوں سے کیا، مومنوں سے کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے، اور بڑے پیار بھرے انداز میں سمجھایا کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ یعنی تم نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیا تم نماز پڑھ کے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم توڑ کر شراب پی ہوئی ہے، نشہ کیا ہوا ہے، بھنگ چرس کے سوٹے لگائے ہوئے ہیں، اور اب تم نماز کی حالت میں کھڑے ہو، نشے کی حالت ہے اور نماز پڑھ رہے ہو۔ تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ تم پڑھ کیا رہے ہو، تم کہہ کیا رہے ہو، تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ جب تک نماز نہ پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ نشئی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ گالی دے رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب نشے کی عین حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ جب تم نے نشہ ہی کرنا تھا تو پھر نماز پڑھنا یہ تیرا حق نہیں بنتا تھا۔ اس حالت میں تو نماز کی توہین ہے۔ یہ خاص نشے کی حالت کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر کوئی نشہ کا عادی ہے لیکن جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے اس وقت اس نے نشہ نہیں کیا ہوا، یہ تب کی بات نہیں ہو رہی۔ نشئی بھی اگر نشے کی حالت میں نہیں ہے، ویسے اس کی عادت ہے، گاہے بگاہے وہ نشہ کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو اسے نماز سے نہیں روکا جائے گا، نماز پڑھے گا۔ یہ خاص اس حالت کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ نشے سے ٹن ہو، شراب پی رکھی ہے، بھنگ اور چرس کے سوٹے لگا رکھے ہیں، افیم کھا رکھی ہے، نشے کی حالت میں جھوم رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نشہ کرنا کتنی بری عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پر ہی پابندی لگا دی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی تمہاری نماز کی ضرورت نہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں کھڑے ہو کیا کرو گے نماز پڑھ کے، جب تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا ہے، نشہ کرنا ہے، شیطان کو راضی کرنا ہے، اپنے پروردگار کو ناراض کرنا ہے، تو اس حالت میں تم کیا کرو گے؟ تو خصوصی حکم صادر فرمایا۔ اس لیے جو مسلمان نشہ کرتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہے کہ نشے کی حالت میں ان کی نماز کو بھی قبول نہیں کر رہا۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، کوشش کریں خود نشے سے بچیں، اپنی اولاد کو نشے سے بچائیں۔ جس گھر میں ایک بھی نشئی پیدا ہو گیا اس گھر کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا جب تک نشئی کو سیدھے راستے پر نہ لائے۔ اگر والدین میں سے کوئی نشئی بن گیا تو اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی،
اور اگر اولاد میں سے کوئی نشئی بن گیا تو والدین تباہ و برباد ہو جائیں گے. وہ خود تو تباہ ہوگا ہی ہوگا جو نشئی ہے، لیکن باقی پورے خاندان کو بھی لے ڈوبے گا. اس لیے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ہر قسم کے نشے سے بچاؤ تاکہ ہماری دنیا و آخرت برباد نہ ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ دوبارہ سن لیں. یہ فرمان عالی شان ہے. پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو اس بات کو کہ جو تم کہہ رہے ہو. یعنی جب نشہ اتر جائے تو پھر نماز پڑھنے کی تمہیں اجازت ہے، نشے کی حالت میں تمہیں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں. نشئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے کھڑا ہونے کو پسند نہیں کرتا. نشئی ہے، نشے کی بدبو منہ سے آ رہی ہے، نشے کی حالت میں جھوم رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے. اللہ نے اس کو فرمایا کہ مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں. جب تو میرا نافرمان ہے اور نماز پڑھ کر بھی نشے کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے نشے سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.